السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے، اس کی جو اتحادی حکومت ہے، اس کو اس وقت تو چاہیے تھا کہ اپنی کارکردگی بتا رہے ہوتے کہ ان 3 مہینوں میں وہ معیشت کو کس حد تک بچانے میں کامیاب ہو گئے، کتنا ملک کو انہوں نے عمران خان سے جو نقصان ہو رہا تھا، ملک بقول ان کے کہ خدا نخواستہ ٹوٹ سکتا تھا، اس سے بچا لیا اور آگے لے کے چلے گئے، عوام کو ریلیف دے دیا، مہنگائی کم ہو گئی، بہت اچھا ہونا سب کچھ شروع ہو گیا۔ یہ بتا رہے ہوتے، وہ پھر سے وہی باتیں بتا رہے ہیں کہ عمران خان کتنا برا آدمی ہے، اس کی جماعت کتنی بری ہے، اس نے فنڈنگ کہاں سے لی، اور یہ تمام کا تمام بیانیاں آج اگر آپ عمران خان کا لاہور میں جو ان کا ایک اجلاس ہوا، لاہور فتح کرنے کے بعد جب وہ آج لاہور پہنچے تو جو انہوں نے وہاں پر اجلاس کیا تو اس میں جو گفتگو ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ آنے والے 6 سے 8 ہفتوں میں الیکشن ہو سکتا ہے اور اب الیکشن کی تیاری کریں۔ مختلف ذرائع سے یہ خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں، تصدیق نہیں کر سکتے کہ واقعی جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اس میں سچائی موجود ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر الیکشن کا اعلان ہو جاتا ہے آئی ایم ایف ڈیل کے فوری بعد تو پھر یہ پی ڈی ایم کا اتحاد کہاں کھڑا ہوگا؟ نواز شریف صاحب وطن واپس آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے؟ اور نواز شریف صاحب جو اب پی ڈی ایم کو باور کرا رہے ہیں کہ ان کا موقف درست تھا، حکومت نہیں لینی چاہیے تھی، تو اب ان کا یہ موقف ہے، دوسری جماعتیں جو ہے وہ چاہتی ہیں کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے، وہ مدت پوری کرنے پر زور دیں گے، تو خود ایک اختلاف کا شکار نظر آ رہا ہے پی ڈی ایم۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے آج گفتگو میں انہوں نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ اختلافات نہیں ہیں مگر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے موقف پر قائم ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ حکومت نہیں لینی چاہیے تھی اور اب وہ زور دے کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ غلط تھا اور ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے تھی۔ حکومت میں آنے سے پہلے ہماری رائے بھی واضح تھی، تحریک کے ذریعے اپنا عوامی پریشر بڑھایا جائے، نئے انتخابات کے لیے حالات کا دباؤ بڑھایا جائے، یہ ایک رائے تھی، ہماری بھی رائے تھی۔ اسی رائے کا ذکر 4 مہینے کے بعد جب پہلا اجلاس ہوا تو اس ابتدائی رائے کا تذکرہ میاں نواز شریف صاحب نے کر دیا۔ آپ لوگوں نے لخ اڑا دیا اس بات کو کہ اس میں تو اختلاف، کوئی اختلاف کی بات نہیں۔ جب آخری فیصلہ ہو رہا تھا، جو میں اناؤنس کر رہا تھا، اس آخری الفاظ کو طے کرنے میں میاں نواز شریف صاحب زوم پر موجود تھے۔ تو اس قسم کی چیزوں کو اختلاف کا نام دینا، اس قسم کی چیزوں کو یہ کہہ دینا کہ یہ تو ٹریپ ہو گئے ہیں، اس قسم کی چیزوں کو یہ کہہ دینا کہ جی وہ تو اس کا بیانیہ چونکہ تباہ ہو چکا تھا، دوبارہ اس کے بیانیے کو زندہ کرنا، بابا یہ جو کچھ ہماری حکومت ہو رہا ہے یہ بھی اسی کے بیانیے کا نتیجہ ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں، یہ ان کی باتیں ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس وقت ان سے حکومت نہ لی جاتی تو آج تو مولانا صاحب تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑا اچھا فیصلہ تھا، لیکن نواز شریف صاحب جو کہ اس وقت ایک بڑی قوت، وہی ایک بڑی قوت ہے، انہی کا ووٹ بینک ہے، پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک تو سندھ تک محدود ہے، تو اگر میاں نواز شریف صاحب کی یہ رائے اب بھی موجود ہے اور ان کی رائے غلط ثابت نہیں ہوئی کہ ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے تھی، تو اب اگر الیکشن ہوتا ہے تو بڑی مسائل ہوں گے پی ڈی ایم اتحاد کے لیے۔ مقبولیت میں بڑی کمی آ چکی ہے، عمران خان کی مقبولیت بڑھ چکی ہے، بائی الیکشنز میں حال دیکھ لیا، پنجاب انہوں نے واپس لے لیا ہے۔ اب عمران خان صاحب کا اگلا ہدف یہ ہے کہ کس طریقے سے الیکشن کمیشن کو تبدیل کیا جائے، چیف الیکشن کمشنر جو ہیں ان کے اور الیکشن کمیشن کے خلاف وہ جوڈیشل ریفرنس لانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور اگر وہ لے کر آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر وہ چاہیں گے کہ اس کا فیصلہ بھی جلدی ہو۔ دوسری طرف اپوزیشن بار بار کہہ رہی ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہو، تو کئی مسائل ہیں لیکن سب سے اہم مسئلہ معیشت کا ہی ہے، عوام کی مشکلات کا ہی ہے۔ مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کروں، عظمہ بخاری صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، رہنمائے مسلم لیگ نون کی، سابق صوبائی وزیر ہیں، ڈاکٹر افتخار درانی صاحب مرکزی رہنما اور شروع سے عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، بہت اہم رہنما ہیں تحریک انصاف کے، اور کنور دلشاد صاحب سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن، آپ ان کی گفتگو سنتے ہی رہتے ہیں۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب جب کہہ رہے ہیں کہ تیاری پکڑ لیں، اب 6 سے 8 ہفتوں میں الیکشن ہو سکتا ہے، تو یہ عمران خان صاحب کا ایسی سوچ ہے، ایسے حالات دیکھ کر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں یا واقعی کوئی خبر بھی ہے اس کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ملکی صورتحال، سیاسی صورتحال ہے اور معیشی صورتحال ہے، اس میں دانشمندانہ فیصلہ جو ہے وہ انتخابات ہی واحد حل ہے، کیونکہ یہ جو حکومت ہم پہ مسلط ہو گئی تھی 10 تاریخ کو، جو کہ ایک رجیم چینج ایکسرسائز کے تھرو آئی ہے، اس کو عوام نے مسترد کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے کوئی 65 کے قریب کالز دی ہیں 27 مارچ سے لے کے اور آج تک،
جس تعداد میں عوام نکلی ہے اس عوام نے ان کو مسترد کر دیے، اور جس حساب سے انہوں نے مہنگائی کی ہے، تو عمران خان صاحب نے ایک سلوشن دی ہے جو عام انتخابات ہیں، جو وہ بتا رہے ہیں کہ جلد ہونے والے ہیں، کیونکہ اس وقت جتنے دن یہ رہیں گے اس ملک کی معیشت جو ہے وہ دن بدن مزید خراب ہوتی جائے گی، کیونکہ ان کا ایجنڈا جو تھا وہ ڈیفرنٹ ہے دین جو یہ ایجنڈا یہاں پہ عوام کی بہتری نہیں ہے ایجنڈا۔ جس طرح کہ دیکھیں ابھی عمران خان صاحب گئے، انہوں نے پنجاب میں کیا کیا، انہوں نے سب سے پہلے ہیلتھ کارڈ واپس دوبارہ ریسٹور کیا جو انہوں نے بند کر دیا تھا۔ اسی طرح لنگر خانے انہوں نے شروع کرائے، پناہ گاہیں شروع کرائیں، جو کہ پہلے جو ہے نہیں ہو رہا تھا۔ یہی سیلاب پہلے تھا، آج جو ہے 8 لاکھ روپے پر پرسن کو دیا جا رہا ہے، تو جو ویلفیئر ایجنڈا ہے اس پہ واپس گامزن ہو گیا۔ ان لوگوں کا ایجنڈا یہ تھا کہ ذاتی کیسز ختم کیے جائیں، NRO2 لیا جائے، ECL سے نام نکالے جائیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم جو ہے اگلا راستہ دیکھیں۔ ان کو مسلط کیا گیا تھرو این ایکسرسائز جو کہ رجیم چینج کیا ہے۔ عمران خان اس وقت جو ہے عوام کی آواز بول رہے ہیں، اور آپ نے پنجاب کے بائی الیکشن میں بھی دیکھا، ہمارے جلسوں میں بھی دیکھا، بلکہ وہ ایک نیکسٹ لیول پہ چلے گئے ہیں، جو میرا خیال ہے مسلم لیگ نواز اور باقی پارٹیوں کے سوال یہ ہے ٹائم ہے اس کو پورا کرنے کے لیے۔ وہ ایک کال مسعود بھائی، ایک کال پہ 31 شہروں میں عمران خان بنی گالہ سے ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں، اور لاکھوں لوگ سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک جلسہ کرنے کے لیے 6 مہینے کی تیاری کرتے ہیں۔ اب یہ کر کے دکھا دیں، یہ کیسے کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، جو عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے، بائی الیکشن میں جو آپ کی پرفارمنس رہی، جس طرح سے آپ نے پنجاب واپس لیا ہے، اس کے بعد ایک یہ سوچ موجود ہے PDM کے اندر کہ جی پہلے ہی فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا، اس پر بحث ہو رہی ہے کہ حکومت میں آنا چاہیے تھا یا نہیں آنا چاہیے تھا۔ اب آ گئے حکومت میں، حکومت میں آنے کے بعد آپ کی جو گرتی ہوئی مقبولیت تھی اس کو بھی انہوں نے بڑھا دیا، مہنگائی بھی بڑھ گئی، ساری برا بھلا بھی عوام انہی کو کہہ رہے ہیں۔ اس وقت یہ کیوں الیکشن میں جائیں گے؟ یعنی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک دانش مندانہ فیصلہ ہے، اس میں کوئی اندر کی خبر نہیں ہے، ایسا ہونا چاہیے، تو یہ کیوں جائیں گے؟ یہ اگر اس وقت الیکشن میں جاتے ہیں، نہ تو ان کی مقبولیت، نہ یہ اپنا کوئی کام کر سکے، جو انہوں نے قانون سازی کی تھی اگر آپ واپس آ گئے تو آپ اسے ریورس کر دیں گے، تو اس طرح تو PDM پوری کی پوری نقصان میں ہے۔ یہ کیوں جائیں گے ابھی الیکشن میں؟ اس لیے اگر عوام کو اب دیکھیں نا، عوام جو ہے غم و غصے میں باہر آ رہی ہے۔ 9 اور 10 کی درمیانی شب، اپریل کی درمیانی شب میں جو عوام نکلی ہے، اور اس کے بعد جو 65 دفعہ نکلی ہے، وہ غم و غصے میں نکل رہی ہے۔ ابھی فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ سری لنکن ماڈل پہ جا کے انہوں نے الیکشن اناؤنس کرنا ہے یا پھر انہوں نے خود اناؤنس کر دینا۔ یہ فیصلہ ان سے عوام نے کروا دینا ہے۔ اس کے بیچ میں عمران خان کھڑا ہے جو بار بار جو ہے ان کو تحمل مزاجی کی بات کر رہا ہے۔ جب انہوں نے لاہور، آپ نے دیکھا جب چودھری شجاعت کا لیٹر آیا، لاہور میں کبھی اتنی عوام نہیں نکلی، وہ ساری کی ساری عوام ان ریئیکشن نکل رہی ہے کہ یہ جو ہے لوگ مسلط ہو گئے ہیں، اور یہ نہ لیجٹ گورنمنٹ ہے، یہ کسی طریقے سے بھی قانونی حکومت نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے جو ہیں ہارس ٹریڈنگ کر کے، چھانگا مانگا کی سیاست کر کے، سندھ ہاؤس میں، ادھر پنجاب میں لوگوں کو خرید کے، ضمیر خرید کے انہوں نے حکومت بنائی۔ اس کے اوپر عوام ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ابھی فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، 2 مہینے میں یہ سری لنکن ماڈل میں جانا چاہتے ہیں یا پھر یہ الیکشن اناؤنس کر دیں، فیصلہ ان کے پاس ہے۔ عمران خان نے وہ بتا دیا۔ ایک بات اور مجھے بتا دیں، پھر میں عظمہ بہن کی طرف آتا ہوں۔ ایک بات مجھے اور بتا دیں کہ آپ فوری الیکشن کی توقع، عمران خان صاحب نے تیاری کی بھی بات کر دی، آپ چیف الیکشن کمیشن کے کمشنر اور الیکشن کمیشن کے خلاف جو آپ جوڈیشل ریفرنس لے کر آ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ ریزائن کریں، دوسرا آئے گا الیکشن کمیشن، تو یہ کام تو خاصا لیندی نہیں ہو جائے گا؟ یہ 3-4 ہفتوں کا تو معاملہ نہیں ہوگا؟ آپ کیوں دو چیزیں ایک ساتھ لے کے چل رہی ہیں؟ دیکھیں، ہم نے حکومت کو پہلے بھی آفر کی تھی کہ اگر یہ لوگ جو ہے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر سکتے ہیں تو باقی موضوعات پہ، ایشوز پہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، جس میں انکلوڈنگ چیف الیکشن کمشنر ہے۔ جی چیف الیکشن کمشنر متنازع ہو چکے ہیں، ان کے فیصلے متنازع ہیں، انہوں نے بائسنس شو کی ہوئی ہے۔ وہ ایک پارٹی کو سندھ میں اور ایک پارٹی کو جو وفاق میں ہے، جو کہ مسلم لیگ نواز ہے، ان کے 22 ڈیسیجنز ہیں، ان کے فیور میں ہیں۔ اس لیے ابھی جو آپ کے پروگرام میں ہمارے قمر دلشاد صاحب تھے، انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا ان کے خلاف جوڈیشل ریفرنس لے آئیں، تو ہم PTI نے جوڈیشل ریفرنس ان کے خلاف لے کے آگے، ابھی ہم اس کو کانٹیسٹ کریں گے، اور اس دوران جب الیکشن اناؤنس ہوں گے تو ہمارا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہوگا کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے متنازع ہو چکا ہے، یہ فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کروا سر وہ نہیں مانتے، ہم PDM ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، وہ نہیں مانتے۔
نہیں جاتے وہ گھر. یہ ان سے عوام سب بنوا دے گی. جی سب سے بڑی بات جمہور ہے. جب جمہور فیصلہ کر لیتا ہے وہ سارے فیصلے کروا لیتا ہے. یہ عوام کا آپ ٹیمپرامنٹ ریڈ نہیں کر رہے ہیں اس وقت. میرا خیال ہے آپ کبھی جائیں باہر لوگوں سے پوچھ لیں جس مہنگائی میں ریڈ کر رہا ہوں مگر ایک آئینی ہوتا ہے, ایک آئینی ادارہ ہے. اچھا وہ اپریش دیکھیں عظمہ بخاری صاحبہ دیکھیں نا, عالمی منڈی میں پیٹرول کی نہیں آج بھی عالمی منڈی میں پیٹرول کم ہوا, انہوں نے بڑھا دیا. تو ابھی مجھے بتائیں عوام کیا رسپونڈ کرے گی؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آپ نہیں کچھ کم کر رہے ہیں, پورا فائدہ نہیں دیں گے. وہ ان کو لیوی لگانی ہے اور ٹیکس لگانا ہے تو وہ پورا فائدہ نہیں دیں گے, لیکن کچھ نہ کچھ آج کم کر دیں گے 12 بجے تک. ابھی تک تو یہ خبر ہے. قمر دلشاہ صاحب, افتخار درانی صاحب فرما رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ جانا پڑے گا الیکشن کمیشن کو, اور ان کا بنیادی مطالبہ یہی ہے کہ الیکشن سے پہلے الیکشن کمیشن فارغ ہو جائے. سر یہ ایک آئینی ادارہ ہے, جوڈیشل ریفرنس بھی اگر یہ دائر کرتے ہیں تو اس کی قابل سماعت ہوتا ہے نہیں ہوتا, چلیں قابل سماعت ہو بھی جاتا ہے تو پھر بھی یہ ایک لیندی پروسیس ہوگا. کیا مستقبل نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اگر الیکشن جلدی اناؤنس ہوتے ہیں تو الیکشن کمیشن تبدیل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں جی, الیکشن کمیشن پاکستان کی تشکیل ہوئی تھی 1956 میں, جب پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن بنا تھا. 1956 سے لے کر یہ 2022 تک جتنے بھی چیف الیکشن کمیشنر آئے, ممبر الیکشن کمیشن آئے, وہ سب پر اپوزیشن نے تنقید کی. کوئی ایسا الیکشن کمیشن نہیں گزرا جس پر تنقید نہ ہوئی ہو. اب یہ جو موجودہ حالات میں 18ویں امینڈمنٹ کے بعد چیف الیکشن کمیشنر جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہو گیا ہے. پہلے چیف الیکشن کمیشن کا تقرر پریزیڈنٹ پاکستان کرتے تھے. اگر کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے تو پریزیڈنٹ پاکستان جو ہے وہ ان سے استعفیٰ لے لیتے تھے. تو جب آپ استعفیٰ دے دیں, بلا کے سمجھایا آپ استعفیٰ دے دیں, استعفیٰ دیا تو نیا آ گیا. اب یہ 18ویں امینڈمنٹ کے بعد ان کو مکمل تحفظ حاصل ہے کہ جو اپنے جو ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے آرٹیکل 209, اس کے بغیر یہ کسی چیف الیکشن کمیشن کو یا ممبر الیکشن کمیشن کو چینج یا تبدیل نہیں کر سکتے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ عمران خان صاحب یہ فرما رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے پیچھے یہ ہم مانتے ہیں, عوام کا جمع غفیر ہے اور پوری اسٹیٹ پاور ان کے ہاتھ میں ہے, لیکن اس اسٹیٹ پاور سے تو اپنا اب ووٹ حاصل کر لیں, پولنگ اسٹیشن پر چلے جائیں, لیکن الیکشن کمیشن نہیں. مگر اگر جوڈیشل ریفرنس ہوتا ہے, بس کی بات نہیں. گورنر دلشاہ صاحب, اگر جوڈیشل ریفرنس ہوتا ہے اور اس میں سبسٹنس ہوتا ہے ان کے پاس اور یہ جا کے ثابت کرتے ہیں, تو ایسی صورت میں, حالانکہ میں سمجھتا ہوں بڑا مشکل ہے, اگر پھر بھی یہ ثابت کرتے ہیں تو بھی تبدیل نہیں ہو سکتے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جب کیس جائے گا تو وہاں آپ دیکھیں, اس کی تشکیل دیکھیں. چیف جسٹس پاکستان ہے, چاروں ہائی کورٹس کے جو ہے اس کے چیف جسٹس کے ممبر ہیں, سپریم کورٹ کے پاکستان کے سینئر 3 جج اس کے ممبر ہیں. تو وہ سارا ریکارڈ پیش کرنا پڑے گا کہ آپ کس بنیاد پر مس کنڈکٹ کروانا چاہتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ پورا ڈاکومنٹ دینا پڑے گا, دستاویزات دینی پڑے گی, دلائل دینے پڑے گے. آپ ہی دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ کو تو تبدیل نہیں کر سکے, اور پریزیڈنٹ صاحب کو بھی شرمندگی اٹھانی پڑی, اور عمران خان کو بطور پرائم منسٹر بعد میں اپوزیشن لیڈر انہوں نے کہا مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی. تو آپ اتنا کیس فائز عیسیٰ کے بارے میں جب پوری FIA, پورا نیب, کہاں تک ان کے ذرائع وسائل تھے, شہزاد اکبر ہو گیا, کیسی بڑی شخصیات تھی, انہوں نے ان کے خلاف کیس بنایا, وہ چند گھنٹوں میں ہی سپریم جوڈیشل کونسل نے اس کو خارج کر دیا. اب یہاں تو کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں ہے. اب جب الیکشن کمیشن اپنے دفاع میں, اپنے ڈیفنس میں اپنا پیش کرے گا اپنے تمام ڈاکومنٹ, تو میں تو کہتا ہوں پورا ملک میں پنڈورا باکس کھل جائے گا. ان کے پاس بڑے اہم ڈاکومنٹس ہیں, ان کے پاس بڑی آئیڈیو موجود ہے, ان کے پاس تمام ریکارڈ موجود ہے. وہ جب وہ پیش کریں گے سپریم جوڈیشل کونسل میں تو کہاں اس کا جواب دے سکیں گے. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے دوستوں کو کہنا یہ ہے کہ یہ اس میں نہ جائیں, ان کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی, اور ان کا جب وہ واضح خارج پینڈورا باکس کھل جائے گا. سر میں سب سے پہلے تو عظمہ صاحبہ, میں تو چاہتا تھا جب آپ وزیر بنے تو پہلے میں آپ کو مبارکباد دوں, لیکن مبارکباد بھی اور افسوس بھی کہ وزارت آئی بھی اور چلی بھی گئی. تو یہ اتنی سب جلدی ہوا, یہ عمران خان صاحب کے جو انہوں نے واپس حکومت لے لی, ان کی جو مقبولیت ہے, ساری چیزیں, اب وہ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ PDM جو ہے وہ اس وقت تک اسی جنگ میں پھنسی ہوئی ہے کہ ہم نے فیصلہ ٹھیک کیا, غلط کیا, حکومت میں آئے تو ٹھیک تھا, نہ آتے تو اچھا ہوتا, اور پھر اس کے بعد یہ کہ آپ بیانیہ کے اختیار کریں. یہ جو آج کل آپ لوگ عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں, یہ تو آپ پہلے کہا کرتے تھے. اب تو آپ کا بیانیہ یہ تھا کہ جی ہم مشکل فیصلے کر رہے ہیں, معیشت کو بہتر کر رہے ہیں, ملک کو مشکلات سے نکال رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کنفیوژن کا شکار ہمیں تو نظر آ رہی ہے PDM؟
بہت شکریہ مسعود، اتنا لمبا سوال ہے مجھے بھول جائے گا بیچ میں آپ نے کیا کیا کہا. اس وقت پی ڈی ایم کنفیوژن کا شکار ہے، چھوٹا کر دیتا ہوں. جی اچھا، عدالتی وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں، اور وہ عدالتی وزیر اعلیٰ جو ہے جب وہ ہے تو پھر ہے. ہم کوئی پی ٹی آئی تو ہے نہیں. آپ نے افتخار درانی صاحب کی زبان اور لینگویج دیکھی ہے، آپ نے ان کی ٹون دیکھی ہے جس کے اندر وہ پبلکلی بیٹھ کر دھمکا رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں ہماری بات مانو ورنہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. میں تو ویسے کہتی ہوں یہ ایک چھٹانک، وہ پاور میں میری بہن، وہ پاور میں ڈاکٹر صاحب. مسعود مجھے بات کرنے دو نا، میرے ٹیمپو توڑ دیتے ہو. یہ جو ایک چھٹانک جو ہے نا، یہ ہمیں بھی لا دیں، یہ ہمیں بھی لا دیں ذرا، ہم بھی اس کو چک کے دیکھیں کہ یہ کانفیڈنس جو یہ اوور کانفیڈنس ہے اور یہ خود پرستی ہے، یہ انسان کا دماغ خراب کیسے کرتی ہے. اور یہ ان کی غلط فہمی ہے. آپ سری لنکا ماڈل یقیناً افتخار درانی صاحب آپ اس ملک کو دے کے گئے، آپ اس ملک کی تباہی کر کے گئے. آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ سری لنکا کے حالات. تو آج میں بتانا چاہتی ہوں لوگ کو کہ یہ بار بار لوگ سن لیتے ہیں سری لنکا جو ہے وہ ہو جائے گا. ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ سری لنکا کیسے ہوتا ہے. سری لنکا ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ کا ملک جو ہے اس کو دیوالیہ کر دیا جائے، جو عمران خان کر کے گیا تھا. جب آپ کے پاس پیٹرول خریدنے کے پیسے نہ ہوں، جب آپ کے پاس باہر سے کوئی چیز خریدنے کے پیسے نہ ہوں، جو عمران خان کر کے گیا تھا. جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے باوجود جو ہے وہ معاہدے کو توڑ کر پاکستان کی پوری قوم کو جو ہے وہ سولی پر ٹانگ کے چلا گیا تھا. اس کو وہ جب عام آدمی کو یہ سب نہیں ملتا، پیٹرول نہیں ملے گا، چیزیں نہیں ملیں گی، پھر عام آدمی جو ہے وہ یقیناً تکلیف میں وہ احتجاج پہ اور خونی احتجاج پہ مجبور ہوتا ہے، جو یہ اس ملک میں چاہتے ہیں. ان جیسوں کو، ان جیسی پارٹی کو پارٹی کے لانے کا، یہ عمران خان اور اس کے واریوں کو لیڈر کے لانے کا حق ہے، جو اس ملک کو صبح دوپہر شام سری لنکا کی بددعائیں دیتے ہیں بیٹھ کے. او بھائی تم ہو کون؟ نہ تمہارا اس ملک میں جمہوریت پہ کچھ لگا ہے، نہ تم نے اس ملک کے اندر کچھ کیا ہے سوائے وہ کرکٹ کھیل کے، اور کرکٹ جو ہے اس کی بھی کارنامے سر انجام دیے ہیں. جو آپ نے فارن فنڈنگ کی جو فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ ہے اس کے اندر جو مدثر نظر صاحب نے بتایا ہے، جو پیسے اکٹھے ہوئے تھے وہاں پر، وہ پیسوں کی آڑ میں وہاں کیا ہو رہا تھا، اور وہ چھوڑ دیں. افتخار درانی صاحب کو میرا چیلنج ہے، جو 2 ٹیمیں کھیلی تھی نا عارف حبیب صاحب کے گھر پہ، وہ دونوں ایک پشاور کے نام سے تھی، ایک فیصل آباد کے. ان ذرا ٹیموں کے نام تو پڑھ کے بتائیں مجھے کیا ہیں. آپ وہ ٹیموں کے نام لے سکتے ہیں؟ وہ ہمارے شہروں کے ساتھ اس کے ساتھ آپ کتنا بھی مرثیہ پڑھیں میری بہن، آپ کتنا بھی مرثیہ پڑھیں، ویسے بھی محرم شروع ہو چکے ہیں. عمران خان صاحب اس وقت ان کی پارٹی ملک کی مقبول ترین پارٹی ہے. پنجاب میں ان کی حکومت ہے، کے پی میں ان کی حکومت ہے، اور مرکز کی حکومت وہ جب چاہیں گرا سکتے ہیں. مجھے دیکھیے ایک تو نہیں، مجھے مسعود میرا خیال ہے مرثیہ ورثیہ جو ہے نا وہ ہمیں سیاسی باتوں کے اندر یہ مذہبی بات نہ کریں، اسلامی ٹچ دینے کی ہمیں عادت نہیں ہے. اور مرثیہ جو ہے جن ذاتوں کے ساتھ اٹیچڈ ہے اس کو یہاں مت لے کے آئیں. میری یہ محاورہ ہے، اردو کا محاورہ ہے. میری ذرا سیاسی بات کر لیتے ہیں. مذہبی ٹچ نہیں ہے. نہیں نہ کریں، مجھے تکلیف ہوتی ہے جی، نہ کریں پلیز برائے مہربانی. اور محرم چونکہ شروع ہو گیا تو مجھے پسند نہیں آئی یہ بات. اچھا، اب جو ساری زندگی جو سلیکٹڈ ہوتے رہے ہیں، جو کبھی ماجد خان کی چھرا گھونپ کے آئیں گے، کبھی وہ کس طرح سے آئیں گے، جو جوا کھیل کے یہاں تک پہنچے ہیں، وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو ہے وہ ہم مسلط ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ یہ جو ہے نا یہ مطلب کمال بات ہے. ہیلتھ کارڈ کے اندر پورے پنجاب کو ہیلتھ کارڈ موجود ہے، وہ جو لاکھ پتی ہو، وہ کروڑ پتی ہو، ورب پتی ہو، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. ہم نے ہیلتھ کارڈ جاری رکھا، ہم نے کہا لیکن جو پیسے رکھنے والے لوگ ہیں ان کو ہیلتھ کارڈ نہیں ملنا چاہیے، عام آدمی کو ملنا چاہیے. یہ پھر بزد ہے. اچھا، لنگر خانے اور وہ ان کی خود پنجاب حکومت کہہ رہی ہے وہ کبھی بند ہی نہیں ہوئے تھے. یہاں بیٹھ کر ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ پروپیگنڈا اور جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرنا وہ ان کی تربیت کے اندر شامل ہے، وہ یہ کر رہے ہیں. میں بالکل نہ آپ سے متفق ہوں، نہ میں ان کے اوور کانفیڈنس میں متفق ہوں کہ جی یہ بڑے کچھ چھا گئے ہیں، آ گئے ہیں، چلے گئے ہیں. جس دن الیکشن ہوگا پتہ چل جائے گا. چیف الیکشن کمشنر تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کو ان کے پیر دھو کے پینے چاہیے تھے. وہ جو ڈسکے الیکشن کی طرح جو ہے وہ ہم نے چونکہ کوشش نہیں کی حکومت نے، انہوں نے دھند نہیں چھندوائی، وہ اٹھا کے لے نہیں گئے لوگوں کو. اور ان کو جو ہے وہ 15 الیکشن جو ہے وہ کھل کھلا کے کھیلنے کا موقع ملا، بجائے اس کے اوپر جو ہے وہ شرمسار ہونے کے، بجائے اس کے اوپر کسی کے شکر گزار ہونے کے. چونکہ ڈسکا الیکشن میں انہوں نے بات نہیں مانی تھی، وہ گنہگار ہے. چیف الیکشن کمشنر چونکہ اس نے تحقیقاتی رپورٹ فارن فنڈنگ کی نہیں روکی، وہ گنہگار ہے. چونکہ اس نے جو ہے وہ آپ کے جو وقت سے پہلے الیکشن کرانے کا آپ کا ایک ایجنڈا تھا، جو آپ نے قاسم سوری کو ایجنڈا دے کے بھیجا تھا جب آپ نے اسمبلیاں توڑی، اس نے جو ہے وہ جا کے کہا کہ حلقہ بندیاں کر دیں، مجھے بتا دیں ای وی ایم کے الیکشن ہونا ہے نہیں ہونا. یہ سارے گناہ ان کے ہیں، اور اس گناہوں کی وجہ سے لیکن یہ بات میں ہیونگ سیڈ دیٹ
پی ڈی ایم اس بات پہ بالکل متفق ہے. اس ملک کا لاڈلا اور دولہا عمران خان نہیں ہے کہ جو وہ کہے گا وہ ہم کرتے چلے جائیں گے. سری لنکا کی دھمکیاں ہمیں مت دیجیے گا. سری لنکا ہے, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اور اس پاکستان کو سنبھالنے والے, اس کی حفاظت کرنے والے لوگ موجود ہیں. کسی خوش فہمی میں مت رہیے گا. چلیں جی ڈاکٹر صاحب, عزمہ بہن کی آپ نے گفتگو سنی, وہ کہہ رہے ہیں جی اوور کانفیڈنس ہے آپ کا. ہو سکتا ہے میرا بھی اندازہ, مجھے جو نظر آ رہا ہے, مجھے تو نظر آ رہا ہے بڑی مقبول جماعت ہے. عزمہ بہن کہہ رہی ہیں کہ نہیں جی یہ غلط فہمی ہے آپ کی. بہرحال قمر دلشاد صاحب نے جو بات کہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس وقت بہت مضبوط ہے. یہ مسعود بھائی, یہ جو ہے نا, یہ عظمیٰ جو ہے ابھی بات کر رہی تھیں کہ پاکستان کو پتہ نہیں کیسے چھوڑ کے گیا. یہ ان کی اکنامک سروے رپورٹ ہے جو میں ٹی وی پہ دکھا رہا ہوں, اس کا پیج ہے, میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. یہ فگرز ہیں 5.97%, 6% جی ڈی پی گروتھ تھی, 4.4% جو ہے. یہ اکنامک سروے پاکستان مفتاح نے لانچ کیا ہے, تحریک انصاف نے نہیں کیا ہوا. کئی بار میں نے پروگرام میں چلایا ہے. 4.4%, 7.2% جو پروگریس تھی. گروتھ ان ایکسپورٹ 39% تھی. ہائیسٹ ریمیٹنسز تھے اس وقت $31 ارب کے, 31 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس تھیں. 25 سال جو ہے اس میں پہلی دفعہ بڑی جو صنعتیں ہیں اور چھوٹی صنعتیں, 25 سال کا ریکارڈ توڑا ہم نے. اور 4.4 پہ ایگریکلچر گروتھ ہوئی جو 25 سالہ ریکارڈ ہے, اور لارجسٹ ریمیٹنسز تھی. اور انٹرنیشنل جتنی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوٹس تھے انہوں نے ہمیں پازیٹیو ریٹنگ دی تھی. 2018 میں یہ نیگیٹو چھوڑ کے گئے ہوئے تھے, اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. ڈاکٹر صاحب یہ بار بار میں نے پروگرام میں چلایا ہے متعدد بار. آج نہیں میں آتا ہوں, میں سوال کر لوں. میں ڈاکٹر صاحب سے سوال کرنے والا تھا. جی ہاں جی ڈاکٹر صاحب آپ کمپلیٹ کریں, پھر مجھے سوال کرنا ہے. سوال کریں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب میں آپ سے گفتگو کر رہے ہیں جاننا ہی چاہ رہا تھا. آگے میرے خیال میں ہماری آواز جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈیلے کے ساتھ ایک دوسرے کو سنائی دے رہی ہے, اس لیے کنفیوژن ہو رہی ہے. سوال میرا آپ سے یہ تھا, یہ جو آپ نے اکنامک سروے والی بات بتائی, یہ اکنامک سروے میں نے کئی مرتبہ اپنے پروگرام میں نشر کیا. یہ خود مفتاح اسماعیل صاحب نے پڑھ کے سنایا تھا. جو فگرز آپ بتا رہے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, یہی فگرز تھیں. لیکن یہ چیف الیکشن کمیشن والا جو معاملہ ہے ان پر آپ کو اعتماد نہیں ہے. مسعود ایک منٹ, آپ تصویر کا آدھا رکنا نہ بتائیں. جو ان کو پسند آتا ہے آپ کہنے وہ یہ پڑھ کے سنا دیتے ہیں. سب سے زیادہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کون دے کے گیا ہے, سب سے زیادہ قرضے کون لے کے گیا ہے, سب سے زیادہ جو ہے غربت میں کن لوگوں کو چھوڑ کے گیا ہے, سب سے زیادہ بے روزگاری کس کے دور میں ہوئی ہے, یہ بھی نہیں اکنامک سروے میں لکھی ہے. یہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ سب سے زیادہ لائن لاسز جو ہے وہ کس کے دور میں ہوئے ہیں, سب سے زیادہ جو ہے وہ قرضہ لے کے تباہی کون اس ملک کی کر کے گیا ہے, جس نے ڈالر ڈیپریشیٹ کیا ہے وہ کہاں ہوا ہے, وہ آپ کو نہیں نظر آئے گا. آپ لوگوں کو عمرانیات والوں کو نظر نہیں آتے حقائق. آپ لوگ نا فرقہ عمرانیہ میں دماغ بند کر کے بیٹھے. پوری دنیا جو ہے وہ اکنامک سروے ہو یا ریکارڈ ہو, اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ ہو, یہ تمام چیزیں اور ریکارڈ موجود ہیں. تجارتی خسارہ نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ کا. آپ نے سب سے زیادہ قرضے نہیں لیے کہ یہ نہیں لیے, بتائیے نہیں لیے آپ نے. کمال کرتے ہیں آپ. جو لوگوں نے 60 سال میں لیا, 70 سال میں آپ نے. عظمہ یہ نمبرز کا گورکھ دھندا ہے نا, یہ نمبرز. ایک منٹ ڈاکٹر صاحب جو ایک منٹ مسعود بھائی سے کہہ دیں. چلیں ڈاکٹر صاحب آپ بھی کہہ لیں. آپ سے اونچی آواز ہے, میں آپ کو 14 طبق روشن کروا سکتا ہوں اونچی آواز سے. میں بڑا اونچا بولتا ہوں, آرام سے تحمل سے گفتگو کریں. مجھے دھمکیاں مت دیجیے گا درانی صاحب. ہاں میں بھی تحمل سے ہی کر رہی ہوں. میں نے کیسے گفتگو کرنی ہے مجھے نہیں بتائیں گے آپ. چلیں ایک ایک کر کے بات کر لیں. اب گرمی زیادہ بڑھنے لگی ہے. آپ کا کر لیں ڈاکٹر صاحب, آپ بات کریں. مجھے دھمکی مت دیجیے گا, میں دھمکیوں والوں میں سے نہیں ہوں. دھمکیاں مت دیجیے گا. اب مجھے یہاں پر مجھے لگ رہا ہے جنگ شروع ہو رہی ہے. اب ایک بریک مجھے لینا پڑے گا, اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اکنامک سروے کی طرف بات چلی گئی ہے. بارہا ہم نے اس اکنامک سروے کو نشر کیا, اعداد و شمار اچھے تھے. عظمہ جو بات کہہ رہی ہیں وہ بھی دیکھنے کا ایک طریقہ ہے اس اکنامک سروے کو. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. میں جواب لینا چاہ رہا ہوں کہ کس طریقے سے الیکشن کمیشن کو گھر بھیجیں گے, اور قمر دلشاد صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. لیکن بریک سے پہلے بات چلی گئی اکنامک سروے کی طرف سے, تو ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ جواب دے دیجئے. عظمہ بہن کا استدلال ہے کہ اگر جی ڈی پی 6% سے زیادہ تو کیا ہوا, اگر لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ آپ کی
اس نے 20 سال کا 30 سال کا ریکارڈ توڑا تو کیا ہوا، زراعت نے اگر کوئی ریکارڈ توڑے تو اس سے کیا ہوتا ہے. سب سے زیادہ قرضے آپ نے دیے، سب سے زیادہ ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ نے دیا، سب سے زیادہ تجارتی خسارہ آپ نے دیا، سب سے زیادہ بے روزگاری آپ نے دی، لائن لاسز آپ نے دیے. یہ سب کچھ تو آپ تباہی مچا کے چلے گئے. ان کا استدلال یہ ہے. ایک خاتون جو کہ بالکل بھی آرگومنٹ نہیں کرنا چاہ رہی ہو اور جو بدتمیزی کر رہا ہو، اس سے کیا آرگومنٹ کی جا سکتی ہے؟ مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب. گفتگو تو اس سے ہوتی ہے جس نے پڑھا ہو، جس نے صرف یہ سنا. ٹھیک ہے، نہیں پڑھاکو آپ ہی ہیں جی، افلاطون ہیں آپ. آپ کو کیا بات کریں، آپ کو کیا بات کریں. آپ نے پہلے بھی مجھ پہ کامنٹ کیا، آپ نے پہلے بھی مجھ پہ کمنٹ کیا، مجھے دھمکی دی تو آپ نے جواب لے لیا. آپ نے تمیز سے بات کرنی ہے، شوق سے کیجئے. اگر آپ دھمکیاں دیں گے یا بدتمیزی کریں گے وہ میں نہیں سنوں گی. ناٹ ایٹ آل. چلیں آپ کی بات ہو گئی، ازما آپ کی بات ہو گئی، ازما آپ کی بات ہو گئی. ڈاکٹر صاحب مجھ سے مخاطب ہوں، آپ مجھ سے مخاطب ہوں. ڈاکٹر صاحب ازما آپ بھی مجھ سے مخاطب ہوں. میں ہوں نا، میں ہوں نا ڈاکٹر صاحب، میں ہوں، مجھ سے بات کریں نا. یہ جو مافیا اپروچ ہے نا، ان کی مافیا اپروچ، یہ جو مافیا اپروچ ہے نا، دھونس زبردستی. جی ڈاکٹر صاحب، عظما بخاری نہیں، عظما بخاری کی پوری پارٹی بھی آ جائے نا جی، اس کی دھونس زبردستی میں نہیں آتا. میرا لیڈر نہیں آیا، میں بالکل بھی نہیں آؤں گا. ٹاک شو میں تو بالکل بھی نہیں آؤں گا. آپ دونوں بڑے بہادر ہیں، آپ دونوں بڑے بہادر ہیں. آپ کی جماعت گھر میں تمیز سیکھی ہوتی، لوگ سننا چاہ رہے ہیں. گھر میں تمیز سیکھی ہوتی تو آپ کو سمجھ آتی ہے. درانی صاحب یو ٹرن نہ لیں، حوصلہ کریں، ہمت سے کہیں ہاں میں نے دھمکی دی ہے. میں آپ کو تمیز سکھا رہا تھا. آپ مکر کیوں رہے ہیں، مکر کیوں رہے ہیں؟ میں اور قمر دلشاد صاحب جو نا، ہم لوگ اپنے اپنے کیمرے آف کر دیتے ہیں. آپ ہی دونوں بات کر رہے ہیں. آپ کو اور آپ کے لیڈر کو آپ کی پارٹی کو تمیز کی ضرورت ہے، مجھے نہیں ہے. ازما صاحبہ، ڈاکٹر صاحب ہم لوگ اپنے کیمرے آف کر دیتے ہیں. اگر آپ مجھے دھمکی دیں گے پھر آپ ایسے جواب لیں گے. کوئی دھمکی کسی کے مجال ہے؟ ازما بہن آپ کو کوئی دھمکی دے؟ کوئی آپ کو دھمکی نہیں دے رہا. ڈاکٹر صاحب پلیز کنٹینیو کریں. اس بدتمیز عورت سے کیا بات کر سکتے؟ مجھے بتائیں ایک بدتمیز عورت سے کیا بات؟ ایک شریف مجھ سے بات کریں ڈاکٹر صاحب، مجھ سے بات کریں. تم خود ایک بدتمیز مرد ہو، تمہیں خود بہت بڑے بدتمیز ہو. تم مجھے خدا کے لیے لوگ دیکھ رہے ہیں. اتنے برے دن آگے. ازما پلیز چلیں ڈاکٹر صاحب آپ کمپلیٹ کر لیں پلیز، میں آگے بڑھوں. پھر جب 2018 آیا، ہمیں جو ہے تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ ملا. ٹھیک ہے جی، اور مائنس میں ساری کی جتنی بھی انٹرنیشنل فائنینشیل ایجنسیز ہیں، ہماری بات ان کی بات کو چھوڑ دیں، جتنی بھی فائنینشیل ریٹنگ ایجنسیز ہیں انہوں نے نیگیٹو میں رکھا ہوا تھا. اس کے فوراً بعد جو چیز آپ مس کر جاتے ہیں مسعود رضا صاحب، اس پاکستان کو پتہ ہونا چاہیے. 100 سال میں پہلی دفعہ ایسی وبا آتی جیسے کرونا آیا. اس ملک نے اس کو انڈیور کیا. 5 بہترین ممالک جو کہ دنیا میں مانے جاتے ہیں اور دنیا نے اکنالج کیا، اس میں پاکستان بھی ایک تھا. اس پاکستان میں اس غریب عوام میں کوئی نہ بھوکا مرا، آپ کے ہمسایہ ممالک میں یہ کام ہوا، نہ کوئی اس طرح کی بے روزگاری ہوئی. احساس پروگرام کا سب سے بڑا پیکیج دنیا میں جو دنیا نے اکنالج کیا وہ تحریک انصاف اور عمران خان کی حکومت نے چلایا. اس کرونا کو انڈیور کرنے کے بعد آپ نے 4.8% گروتھ لی، پھر 6% گروتھ لے لی ہے. آپ نے ٹرن آؤٹ کیا اکنامک جو ہے، ٹرن آؤٹ پاکستان میں سب سے خوبصورتی سے ہوا ہے. 55 لاکھ نوکریاں دی گئیں. یہ ادھر لکھا ہوا ہے سارا ریکارڈ میں، لیکن کوئی پڑھ تو لے. آپ ایک ریٹرک لے کے آ جائیں گے جی، تمام گفتگو کرنا شروع کریں، اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ابھی اس گفتگو میرے پاس اب ہو گیا یہ پرانی بات ہو گئی. ٹھیک ہے جی، آپ نے جو بات کہی وہ آن ریکارڈ موجود ہے. ازما جو کہہ رہی ہیں ان کا اپنا ایک موقف ضرور ہو سکتا ہے، اعداد و شمار کو دیکھنے کے مختلف نظریے ہو سکتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب آپ اس بات کو بہت بہتر طور پہ جانتے ہیں. لیکن قمر دلشاد صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں. مجھے یہ بتائیں، وہ چیلنج کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد کس طرح آپ الیکشن کمیشن کو فارغ کر سکتے ہیں. عوامی دباؤ پر سر یہ کام نہیں ہوتا. اچھا جی، ایک مختصر سا ایک بڑا انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے، ایک فلسافیکل ڈیبیٹ ہے. جی 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 سر، دلشاد صاحب کا بھی سوال لے لیجئے. جی سر آپ بھی فرمائیں. نہیں کوئی بات نہیں. اچھا کوئی بات نہیں، مجھے بڑا احترام ہے، میں عرض کروں. نہیں میں عرض کروں، میں یہ سوال کر رہا تھا. میرا سوال مجھے بتا دیں، آپ ڈیٹ کر دیں مجھے. یہ جو آپ حوالہ دے رہے ہیں
اکانومسٹ فورم کا یا میگزین کا یہ شائع کب ہوا تھا یہ، اور کس ادارے نے اس کو شائع کیا تھا؟ اکنامک سروے یہ ذرا مجھے نہیں علم، اور کس چلیے گورنمنٹ آف پاکستان نے جاری کیا کس تھا، نے کرایا یہ؟ تو گورنمنٹ پاکستان کون سی گورنمنٹ آف پاکستان نے کرایا ہے؟ منسٹری آف فائنانس یہ میں سارے جب ہر ہم سال بھی اکنامک سروے پبلش ہوتا ہے بیفور دی بجٹ، میں سمجھ گیا بیفور دی بجٹ ہوتا ہے. نہیں درانی صاحب میں بھی اور یہ حکومت میں تنقید نہیں کر رہا، میں نے اپڈیٹ کیا میں کہ یہ سر میں نے مجھے نہیں پتا تھا اس لیے کہ میں نے ویسے اپنی اپڈیشن لی ہے. ہماری حکومت نے نہیں کیا. اچھا یہ جو ہے نا ڈاکٹر صاحب یہ نون لیگ نے پبلش سب سے اہم کیا، سوال اسماعیل نے، میں نے نہیں کیا. اچھا دیکھیں جی ویری گڈ، جتنا بہت یہ ڈیموکریسی ہے اچھا آپ بھی چلیں. بیسڈ ہے یہ مورلز پہ بیسڈ ہے. مطلب کہ ہم شروع کرتے ہیں نا گریک جو ڈیموکریسی ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں، جب رائٹ دیا گیا تھا عوام کو، سنگل ووٹ سنگل رائٹ جب دیا گیا تھا، یہ ایوولوشنری ایک مورل پہ بیسڈ ہے. یہ تمام جمہوریت مورل اتھارٹی بھی ہے. ووٹ مورل اتھارٹی دیتا ہے آپ کو کہ جی آپ ان کا جو ٹیکس پیئر کا اماؤنٹ ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اور ملکی فیصلے کر سکتے ہیں. اس موریلٹی پہ آپ ایک حکومت انسٹال ہو جاتی ہے، اس کا پروسیس ڈیفائنڈ ہے. لیکن بیسڈ کس پہ ہے؟ یہ تمام جمہوریت جمہور پہ بیسڈ ہے. جب ایک جمہور جو ہے اس ملک کا فیصلہ کرتا ہے کہ جی ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہر مہذب معاشرے میں لوگ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہ جو فارم آف گورنمنٹ ہے اس کی لیجیٹمیسی چیلنج ہو جاتی ہے، اس کی جو قانونی حیثیت ہے وہ چیلنج ہو جاتی ہے. اس وقت پاکستان ایک دورائے پہ کھڑا ہے جہاں پہ رائٹ اینڈ رانگ کی سیاست ہو رہی ہے. عوام کہہ رہی ہے کہ ہمارا تو حصہ ہی نہیں ہے اس تمام پروسیس میں، ہم حصے دار ہونے چاہیے. جب ہمارا فیصلہ ہماری طرح کیا جائے گا جس میں ہماری بہتری ہوگی. تو جمہور اس وقت جو ہے جو 22 ڈاکٹر صاحب نہیں سمجھ میں آ رہا، نہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ نے بالکل ووٹ لیا، بائی الیکشن میں آپ نے اچھا ووٹ لیا، مگر اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ کے اپوننٹ جو ان کو کوئی ووٹ ہی نہیں پڑا. ان کے پاس بھی عوامی قوت ہے، وہ بھی آپ کی طرح بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، وہ بھی آپ کی طرح الیکشن جیتتے ہیں. سر وہ ان کے ساتھ بھی جمہور ہے، آپ کے ساتھ بھی جمہور ہے. بڑی جلدی اب پتہ چل گیا. اچھا آپ ایک منٹ میں نا اس کو تھوڑا سا لڑائی کو آپ بیچ میں سائڈ کر لیں نا. ایک آپ ہم ایجوکیٹڈ کانورسیشن کرتے ہیں. ابھی ہوتا یہ ہے کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہے. ہو ہیز بگر پروپورشن، زیادہ کس کے پاس ہے یہ وہ فیصلہ کر دے گا جی زیادہ کس کے پاس ہے، عوام اس کا فیصلہ آ جائے گا. ابھی یہاں پہ جنرلی اگر آپ دیکھا جائے وفاق ان کے پاس ہے، ایک صوبے ہے آپ کے پاس ہیں. نہیں آپ پھر دیکھ جو نا آپ اس کو بائفرکیٹ کر دیتے ہیں. میں آپ کو نظام کی بات کر رہا ہوں، آپ اس میں صوبے نکال لیں، وفاق صوبے کو نکال لیں. میں آپ کو اکیڈیمک ایک گفتگو کتابی گفتگو کر رہا ہوں، اس پہ میں بات کر رہا ہوں. اس کو چھوڑ دیں. جو نظام میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کا ایک حصہ جو ہے جب وہ فیصلہ کر دیتا ہے اور ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو خاموش رہتا ہے. جو بولنے والا حصہ ہے اس کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے اور آپ نے اس حساب سے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سارا نظام ٹیکس پیئرز پہ چل رہا ہے. یہ میرے یا آپ کے یا کسی کے پیسوں پہ جو ہمارے ٹیکس پہ چل رہا ہے. ہمیں جواب دیں تمام لوگ. اسی لیے یہ جو ملک ہے بالکل آپ کی بات پہنچ گئی. آپ مورلز کی بات کر رہے ہیں، آپ اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں، آپ جمہور کی بات کر رہے ہیں. جی عظمہ بہن، یہ عظمہ صاحبہ آپ نے گفتگو سنی، ڈاکٹر صاحب کی بھی گفتگو سنی، آپ اس پہ اگر کچھ رسپونڈ کرنا چاہیں. اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب گفتگو کر رہے ہیں کہ اخلاقی طور پر جتنی تنقید ہو رہی ہے، ملک کی ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت وہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہے، ایسے میں اگر الیکشن ہو بھی جاتا ہے تو وہ کہتے رہیں گے کہ ہم تو کہتے تھے شفاف الیکشن نہیں ہو سکتے. تو الیکشن کی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے، جمہوری عمل کو اچھا بنانے کے لیے اپوزیشن جماعتوں کو بھی آ جانا چاہیے. عمران خان صاحب کے ساتھ جو عمران خان کی اپوزیشن ہے، عمران خان کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ جو ہے وہ جس کو اس نے انڈر پریشر لانا ہوتا ہے وہ لا کر اپنی مرضی کے فیصلے لینے کی کوشش کرتا ہے. اب یہی کام وہ چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ کر رہے ہیں، کیونکہ فارن فنڈنگ کا کیس کو فیصلہ کتنا لٹکا لیں گے آپ. 8 سال سے لٹک رہا ہے نا، اور اب تو زبانیں زد عام ہے، اب تو بہت ساری چیزیں باہر آ رہی ہیں. اب یہ چھوٹی بات ہوگی. آپ نے آج سارے انٹرو کے اندر آپ نے کہا کہ وہ بھی ایک بات ہے، حالانکہ وہ سب سے بڑی بات ہے اس وقت ملک کے اندر. تھوڑی سی منی لانڈرنگ
آپ نے کبھی یہ لفظ سنا تھا تھوڑی سی منی لانڈرنگ؟ اب وہ تھوڑی سی جو منی لانڈرنگ ہے وہ جو ہے وہ آپ کو دوسرے گلف سٹیٹس کے جو ہے لوگ بھی کریں، آپ کو یہودی بھی کریں، آپ کو انڈین بھی کریں، اور یہ جو ہے یہ ہمیں آ کر جو ہے وہ غداری کارڈ دیں گے اور ہمیں یہ جو ہے یہ ہمیں محب وطن بنائیں گے اور بتائیں گے یہ اپنی محب وطنی ہے اور اپنی جو یہ ساری چیزیں ہیں نا اپنے کارڈ اپنی جیب میں رکھیں۔ عمران خان جیسے وہ آدمی جس نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی اس ملک کا نہیں سوچا، جو اس وقت بھی ہیرو کی تلاش میں تھا، جو اس وقت بھی جو ہے وہ سودے کر رہا تھا، جو اس وقت مجھے یہ بتائیے نا وہ جو ہم نے جو 190 جو ہماری ملین پاؤنڈ جو ہے جو واپس آئے تھے جس کا ریکارڈ نہیں مل رہا، اس کا ریکارڈ کس سے لینا ہے؟ عمران خان سے لینا ہے کسی اور سے لینا ہے؟ اب یہ جو زکوٰۃ اور خیرات کے نام پر جو چیریٹی کا جو وہاں پر شوکت خانم کے نام پہ پیسے لینا آپ لینا آپ کی وفاقی حکومتیں لیں، ایف آئی اے آپ کے پاس ہے، ہم نے لینا ہے۔ مسعود صاحب کمال ہو گیا آپ کی، مسعود صاحب یہ فارن فنڈنگ کا کیس ہے پیارے بھائی، الیکشن کمیشن دیکھ رہا ہے۔ ایک یہاں پر بریک مجھے لینی ہے اور بریک کے بعد اس پروگرام کو اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور مسائل جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی موجود ہیں اور ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں انہی کو ایک بیٹر سینس پریویل کرنا ہوگا اور ان کو اس کا حل نکالنا ہوگا۔ بہرحال ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب، الیکشن کی تیاری کی تو آپ نے بات کر لی ہے، لیکن کیا آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ آرمی چیف کی تقرری سے پہلے ہو جائیں گے، نئے آرمی چیف کی تقرری سے پہلے؟ ہماری ڈیمانڈ تو جلد از جلد اور شفاف انتخابات کی ہے۔ ابھی اس سے پہلے جو قمر دلشاد صاحب فرما رہے تھے، میں نے اس پہ موریلٹی پہ بات کی تھی۔ موریلٹی میں یہ ہے کہ سندھ ہاؤس میں ہارس ٹریڈنگ ہو رہی تھی، پنجاب میں لوگوں کو خرید و فروخت ہو رہا تھا، وہ منڈیاں لگ رہی تھی، تو آئے یہ الیکشن کمیشن کے کام میں نہیں آتا۔ تو میں نے تو ان کو براڈر اسپیکٹرم میں عوام کو بھی ایجوکیٹ کیا اور آپ کو بھی کیا کہ مورلز پہ ہے۔ مورل اسلامی جمہوریہ پاکستان میں دو مورلز ہیں، ایک اسلام کے اور ایک جمہوریہ کے۔ اسلام پہ قرآن سے نافذ ہوتے ہیں، تو کون سے ملک میں یہ، اور وہ بھی اسلامی جمہوریہ میں، لوگ کھلے عام خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، $350 ملین لے کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ قانون وہاں پہ اپلائی ہوتا ہے جہاں پہ مورلز ہوتے ہیں۔ یہاں پہ تو اپنے مورلٹی کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اور اس پہ پھر آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ ابھی تو وہ چلے گئے۔ قمر صاحب نے سے پوچھتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہارس ٹریڈنگ میں جن کا وہ نام لے رہے تھے وہ بھی ملوث ہیں، کیونکہ یہاں پہ تو ہارس ٹریڈنگ ہو رہی تھی۔ یہاں پہ جو حکومت گرائی رجیم چینج کے تھرو، اس میں ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے۔ سندھ ہاؤس میں کھلے عام لوگوں نے دیکھا، ادھر سے پنجاب میں بھی لوگوں نے کھلے عام دیکھا، لوگوں نے کہا ہمیں پیسے ملے ہیں، بولیاں لگی ہوئی ہیں۔ تو میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا تھا، میں نے ایک لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہوئے ایک اکیڈیمک گفتگو کی کہ یہاں میں مورلز کیسے ہوتے ہیں۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، بالکل آپ کی بات پہنچ گئی۔ ایک مجھے بہت کم وقت ہے تو میں چاہتا ہوں کہ عظمت صاحبہ سے اس پہ لے لوں۔ عظمت صاحبہ، مسائل تو شدید ہیں، وہ سندھ ہاؤس سے لے کر آج تک کے آپ معاملات دیکھ لیں، بہتر نہیں ہوگا فوراً الیکشن ہو جائیں؟ کیوں آپ لوگ، آپ کی جو اتحاد ہے وہ کیوں اس کو اپوز کر رہا ہے؟ دیکھیے، عمران خان کی ڈکٹیشن تو ہم نہیں لیں گے، وہ جو بھی اس کو دھمکانے کی عادت ہے، باقی اداروں کو باقی ادارے ڈرتے ہوں گے۔ ہم سیاستدان عمران خان سے نہیں ڈرتے، نہ ہمیں اس سے ڈر لگتا ہے، نہ اس کے حواریوں سے لگتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کہاں ثبوت پیش کیا ہارس ٹریڈنگ کا انہوں نے؟ جو ایم این ایز ہیں انہوں نے تو ووٹ ہی نہیں ڈالا، اور جو ایم پی ایز ہیں انہوں نے کوئی ثبوت پیش کیا اسلام میں جھوٹ بولنا اور کسی پہ تہمت لگانا، اس کے اوپر بہت بڑی سزائیں ہیں، اس کے اوپر جو ہے نا، اس کے اوپر بھی قذف جو ہے وہ لگتا ہے۔ لیکن ان کی پوری پارٹی کو جھوٹ بولنے کی، تہمت لگانے کی عادت ہے، بغیر ثبوت کے بات کرنے کی عادت ہے، پھر یو ٹرن لینا ان کے لیے بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ آپ ڈکٹیشن نہیں لیں گے، وقت ختم ہو گیا میرے پاس۔ عظمہ بخاری صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر افتخار درانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بہرحال ملک کے لیے جو بہتر ہو وہ فیصلے ہونے چاہیے اور عوام کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔